سیاست میں کچھ نہ کچھ تو نیا ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی سیاست میں جتنا کچھ نیا ہو رہا ہے وہ یقیناً دیکھنے اور سوچنے کے قابل ہے۔ آپ نے گیم آف تھرون کے بارے میں تو ضرور سوچا ہوگا۔ سب لوگ اپنی ہی جنگ میں لگے ہوئے، سب لوگ اپنی ہی کرسی کے بارے میں سوچے ہوئے، لیکن یہ کرسی جو ہے وہ عموماً دوسرے لوگوں کے درمیان یا اپنی مخالف لوگوں کے درمیان سے چھین کر اپنے ہاتھ میں کرنے کی بات ہوتی تھی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ کبھی کبھی اپنے ہی گروپ کے درمیان بھی کرسی کی جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، یا کرسی تک پہنچنے کی جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے؟ دوستو، چلیے سیاست کی کچھ چیزوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ سیاست میں آج ایک ایسا ہی موڑ ہے جہاں پہ اپنی ہی پارٹی جو ہے وہ اپنے ہی اقتدار کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ برسر پیکار ہوئی ہے، دھمکیاں میز جو ہے وہ ان کو باتیں کر رہی ہیں، احتجاج کی کال دے رہی ہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ہی چنے ہوئے حکمرانوں کو جو ہے وہ للکارنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی یہ باتیں کہہ رہا ہوں، تو آئیے ہم آپ کو فٹافٹ سے لے کے چلتے ہیں پاکستان میں ہونے والے ان فیکٹس کی جانب جو ہمیں آج سنائی اور دکھائی دے رہے ہیں۔ اب سے کچھ گھنٹوں پہلے پاکستان مسلم لیگ نون، جی ہاں، مسلم لیگ نواز نے کہ عابد شیر علی اور طلال چودھری صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ پریس کانفرنس گو کہ بہت ساری اور بھی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ انیشیٹ کرنا تھا ایک ایسی کیمپین کہ جس کے ذریعے سے یہ دکھایا جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ نون لیگ کی آج کی پالیسیوں کے اوپر یا شہباز شریف کی آج کی پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ اب نون لیگ کا اعتماد اس طرح سے نہیں رہا۔ یہ ایک بیانیہ ہے، یا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہائپوتھیسس ہے، لیکن دوسرا ہائپوتھیسس کچھ اور بھی ہے۔ اور دوسرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ اپنی ان گرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف روکے رکھنا کہ وہ کہیں اور نہ جائیں، بلکہ اپنے ہی گروپ، اپنی ہی پارٹی کے دو گروپس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، اور کسی اچھی کی امید رکھتے ہوئے جو ہے وہ آنے والے سالوں کا یا آنے والے لوگوں کا، آنے والے وقت کا جو ہے وہ انتظار کریں۔ اگر آپ کو یہ میری بات غلط لگ رہی ہے تو چلیے آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فیصل آباد کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فیصل آباد کے دو بڑے نام ہیں نون لیگ کے، ایک سب سے پرانے چودھری شیر علی، اور دوسرے نئے مگر طاقتور رانا ثناءاللہ خان۔ یہ رانا ثناءاللہ خان جو کہ نون لیگ کی تو ہے ہی ہے ایک آئیکونک پرسنالٹی، لیکن بہرحال ان کا جھکاؤ یا ان کا جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ شہباز شریف کو سمجھا جاتا ہے، یا شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ بھی رانا ثناءاللہ صاحب کو سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ چودھری شیر علی ہیں، جو کہ رانا ثناءاللہ اور چودھری شیر علی ایک دوسرے سے سمجھیے کہ بالکل ڈیڈ اینڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی مخالفت جو ہے وہ دہائیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ وہ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، جس حلقے میں رہتے ہیں، سب جگہ کے اوپر جو ہے وہ ان کی مخالفت ہے۔ ان کے درمیان اگر کامن ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے مسلم لیگ نون، یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز۔ دوستو، ان کے درمیان جو ایک خلش ہے یا جو ایک دوری ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ دیر پہلے جب نون لیگ کی اپنی حکومت تھی اور فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ سٹی میئر جو ہے وہ چننا تھا، تو شہباز شریف کی لیڈ کرتے ہوئے، یعنی رانا ثناءاللہ جو کہ عموماً جو ہے وہ شہباز شریف کی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، انہوں نے ایک اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا، اور چودھری شیر علی صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا۔ اور یہ دونوں امیدوار جو ہے وہ الگ الگ کھڑے ہوئے، دونوں میں سے ایک امیدوار جیتا، اور وہ دونوں میں سے جو جیتا تھا وہ ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی نون لیگ کا ہی تھا، یا نون لیگ کی جھولی میں اس نے جانا تھا۔ تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ رانا ثناءاللہ سے ناراض لوگ جو ہیں وہ کسی اور پارٹی کا جو ہے وہ رخ کر لیں، وہ جو ہے وہ نون لیگ کے ہی دوسرے دھڑے میں چلے جائیں، اور یا پھر شیر علی صاحب کے دھڑے کے لوگ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کے آ جائیں۔ بہرحال ان کے درمیان اپنی ایک ان کی پرسنل بہت ساری جو ہے وہ معاملات بھی تھے اور ہیں، اس کے اوپر بہت ساری بات نظریاتی بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن آئیے یہ کہانی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی۔ یہاں پہ آج بات ہو رہی ہے نون لیگ کے آنے والے مستقبل کے لیے۔ نون لیگ کی ٹیم جس نے اقتدار کی خاطر جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے وعدے کر لیے، اور ان وعدوں کے پیچھے جو ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے اب ان کو بہت سخت فیصلے جو ہے وہ کرنا پڑ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں جو ان کو بتائے گئے تھے، یعنی وہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا تھا۔ یقیناً اگر ان کو یہ پتا ہوتا تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں وہ اقتدار میں کبھی نہ آتے۔
ایک طرف تو ان کی اوپر ہونے والے کیسز، ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہونے والے جو اس کچھ ہی دنوں کے اندر ہو جانے تھے، اس وقت جب وہ حکومت میں نہیں تھے، ان کو یہ بتایا تھا یا ان کو یہ سمجھایا جاتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے وہ ہمارے خلاف یہ ہو جائے گا اگر ہم حکومت کے اندر نہیں گئے. تو اینی وے حکومت کے اندر وہ آ گئے، لیکن حکومت کے بعد کی مشکلات جو ہے وہ اس کو سنبھالتے سنبھالتے جو ہے وہ کمر ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ اپنی ابھی کچھ باتوں کے بارے میں بتائیں، ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک الگ جگہ کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. مریم نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آپ نے کچھ دن پہلے ضرور دیکھا ہوگا. اس وقت جو دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی تھی، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیا گیا. اس پیٹرول کی قیمت کو بڑھانے کے ساتھ ہی جو ہے وہ مریم نواز شریف نے یہ کہا کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں. اس سے پہلے بھی وہ مفتہ اسماعیل کو بہت دفعہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مفتہ اسماعیل بھائی آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں. آپ کو اسحاق ڈار کا تو یاد ہی ہوگا کہ اسحاق ڈار بس آتے آتے پاکستان رہ گئے. ابھی یہی معلوم تھا کہ کل انہوں نے یا 2 دن بعد انہوں نے آ جانا ہے، لیکن وہ نہیں آ سکے. یعنی انہوں نے آنا تھا اور انہوں نے آ کے پھر جو ہے وہ معیشت کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی، اور پھر جو ہے وہ یہ معلوم پڑا کہ اسحاق ڈار ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کسی نے یہ کہا اور پھر جو ہے وہ اسحاق ڈار کو ایک دفعہ پھر سے پیچھے آنا پڑا، مفتہ اسماعیل کو پھر سے جو ہے وہ آگے آنا پڑا، اور اسی طرح سے وہ اپنے وہ فیصلے کرتے رہے اور کر رہے ہیں جو کہ عوام کے لیے جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زندگیوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. اس میں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پیٹرول کے بعد ہے کھانے پینے کی اشیاء، مہنگائی کی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہر روز مہنگائی کس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے اپنے اشاریوں کے اندر، جو اب تقریباً جو ہے وہ 40 کے قریب پہنچ گئی ہے. 40% کے قریب مہنگائی کا جو ریشو جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، جو کسی وقت کے اندر اگر 12 ہوتا تھا تو بلا اٹھتے تھے لوگ اور بہت بڑے بڑے احتجاج بھی ہوتے تھے. تو اس کو لے کر کے جو ہے وہ عوام پریشان ہے. عابد شیر علی کی آج کی پریس کانفرنس بھی جو بجلی کے بلوں کے اوپر تھی، انہوں نے یہ بتانا چاہا لوگوں کو، کیونکہ وہ الیکشن میں جا رہے ہیں، عمران خان کے اگینسٹ الیکشن لڑنا ہے. آلدو کہ وہ یہ بھی پٹیشن جو ہے وہ دائر کر چکے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن کے اندر کہ عمران خان کے کاغذات ریجیکٹ کیے جائیں. پہلی دفعہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر بھی دیے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے جا کے جو ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے. اب عمران خان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، عمران نیازی سے میں مقابلہ جیت جاؤں گا، لیکن میں ان بجلی کے بلوں سے مقابلہ نہیں جیت سکتا ہوں. یہ جو بجلی کے بلوں کا پہاڑ ہے، جب ہمارے گھروں کے باہر لوگ آ کے بجلی کے بل کھڑے ہوتے ہیں، جس گلی میں ووٹ لینے کے لیے جاتا ہوں تو وہ کوئی احتجاج لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ احتجاج کرنے والے لوگ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عابد شیر علی بہت سیزنڈ جو ہے وہ، اور پاکستان کی سیاست میں تو ایک ان کا نام ہی ہے، لیکن فیصل آباد کے تو گلی کوچوں بچے کو جو ہے وہ ان کے بارے میں معلوم ہے. اور جس کانسیکوینسی میں وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نون لیگ کی بہت پیور اور بڑی ہی بہت زبردست کانسیکوینسی ہے، جس میں سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کانسیکوینسی نون لیگ سے کہیں دور جائے. وہاں پہ عابد شیر علی صاحب کو جب وہ الیکشن کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے دوسرے رہنما الیکشن کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اس طرح کے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو میں بھی ان کے احتجاج میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی یہی وہ جو ہے وہ دھمکی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم اور ان کے ساتھ ساتھ جو ٹیم ہے، اگر انہوں نے فیصلے بہتر نہ کیے تو ان لوگوں کے احتجاج میں ہمیں بھی شامل ہونا پڑے گا. آئی ایم ایف کے آگے وہ کہتے اتنا نہ جھکیں، نواز شریف بھی تھے، ایٹم بم کا دھماکہ کرنے سے زیادہ مشکل وقت تو جو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت بھی تو کسی نے نواز شریف نے معیشت کو جو ہے وہ سنبھالا دیا تھا، تو آپ کیوں نہیں اس طرح سے سنبھالا دے سکتے. بڑے ہی آپ سمجھیے کہ سخت الفاظ کے اندر جو ہے وہ عابد شیر علی نے شہباز شریف کو اور پوری کمپنی کو جو ہے وہ پیغامات دیے اور یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ہماری مشکلات جو ہے وہ آ رہی ہے. اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور کیونکہ اس لیے آگے بڑھتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری باتیں عوام کے ہی خالی کنسرن نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہیں کہ اب الیکشن میں جانا، یعنی جب آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، جب آپ محض اپنے دوستوں کی چائے کی دعوتوں پہ جاتے تھے، میں عابد شیر علی صاحب کی بات کر رہا ہوں یا کسی اور پولیٹیشین کی، تو آپ کو عوام کا وہ پلس نظر نہیں آتا. لیکن اب آپ کو چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر، آبادیوں کے اندر، کچی آبادیوں کے اندر جانا پڑ رہا ہے. اور پھر خاص کر کے انہوں نے یہ کہا 200 یونٹ کا جو اگر آپ نے جو ہے کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہر عام بندے کے گھر جس کے اندر ایک موٹر لگی ہوئی ہے پانی کی، جس نے نہانا ہے صبح اٹھ کے، جس کے بچے نے نہانا ہے، یا وہ بھلے کوئی رکشہ چلاتا ہے، ریڑھی چلاتا ہے، اس کے گھر میں 200 یونٹ سے زیادہ کنزیوم ہوتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 یونٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی غریب ترین عوام کو بھی جو ہے وہ ریلیف نہیں دے رہے ہیں. اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا اسی پریس کانفرنس کے اندر, جو بڑی ایک خوشربا بات ہے, کہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ جو ریلیف دی بھی گئی ہے یہ بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ان کو یہ ریلیف دیا جائے, اور یہ ریلیف جو ہے وہ ناکافی ہے. آئی ایم ایف سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نیگوسیشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ ان کے بارے میں لٹا دینا اور اپنی پارٹی کو اس کے اوپر قربان کر دینا. احتجاج جو ہے وہ جس طرح میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, ایک بہت انٹرسٹنگ بات, یعنی اس سے زیادہ اور سخت کیا ہو سکتی کہ قوم کو خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلیں. شہباز شریف صاحب, حکومت کو لیڈ کرنے والے وزیر اعظم صاحب, اس ملک کو وزراء تمام جو ہے وہ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلیں. تو یہ وہ ساری انٹرسٹنگ باتیں تھیں اور بہت ہی ہارڈ باتیں تھیں, یعنی جس کا شاید جو ہے وہ اتنا یعنی جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیچرل امپیکٹ رکھتی ہیں. یعنی وہ بیانیہ جو مریم نواز شریف کا ہے, اور دوسری جانب اس وقت جس کمپرومائزڈ بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ ایگزیکٹلی آئی وانٹ ٹو سے اٹ اگین, کمپرومائزڈ بیانیے کے ساتھ شہباز شریف نے یہ حکومت حاصل کی اور اس سے آگے بڑھ رہے ہیں, اس کمپرومائزڈ جو ہے وہ بیانیے کے اندر جو ہے وہ نون لیگ ہر آنے والے دن کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک چوٹ لگ رہی ہے اور وہ پیچھے جا رہی ہے. اور عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یعنی ایک طرف یہ دوسری پارٹیوں کی یا نون لیگ کی ہار کی جانب جو ہے وہ ایک پیغام ہوگا, اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کی بیانیے کی یا حکومت مخالف بیانیے کی جو ہے وہ جیت کا جو ہے وہ دن ہوگا اگر یہ الیکشن ہونے کی طرف جاتے ہیں. یہ وہ سارا ایک لب لباب تھا ان کا. طلال چودھری نے بھی اپنے دل کی ساری باتیں کی, گو کہ انہوں نے شہباز شریف کو ان کی سپیڈ ورکنگ, ان کے سیلاب کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی, تھوڑا سا کچھ چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے. لیکن بہرحال جو ہے وہ انہوں نے اپنی تنقید بھی جاری رکھی, اور تنقید بھی ان کی اسی طرح سے تھی. عمران خان کے اوپر انہوں نے تنقید کی کہ اس لاڈلے کے لیے کچھ اور ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے اور, عمران خان کے جو ہے وہ کاغذات کو ریجیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ توشہ خانہ اور فلاں 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 یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. رانا ثناء اللہ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو ہے وہ نہیں بنے, یعنی ان کا نام جو ہے وہ اس پریس کانفرنس میں نہیں آیا, اور کوئی جو عموماً جو ہے وہ عابد شیر علی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, شیر علی صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی دوستو, آنے والا وقت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ اب جو سیاست جس جانب جا رہی ہے, عمران خان اگر اسی طرح کی سچویشن میں 9 حلقوں میں الیکشن لڑ کے جاتے ہیں تو ہر بندہ گارنٹی دے سکتا ہے. ابھی کراچی کا الیکشن آپ نے دیکھ لیا کہ 13 پارٹیوں کی طرف ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے وہ ان سے 2 گنا سے زیادہ ووٹ لے کے جو ہے وہ جیتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر اس طرح کی پاپولیرٹی ایک عام بندے کی, تو جو عمران خان خود لڑ رہے ہوں گے ان حلقوں کے اندر, اور ان 9 میں سے جو ہے وہ 7 سیٹیں بھی وہ جیت جاتے ہیں پی ٹی آئی, تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کس طرح سے جو ہے وہ یہ پی ڈی ایم, یہ نون لیگ جو ہے یا یہ وفاق کی حکومت اپنے آپ کو جو ہے وہ کھڑی کر سکے گی؟ عمران خان کے پاس بہت سارے بڑے کارڈز ابھی بھی موجود ہیں. عمران خان ستمبر کے اندر وہ سب کچھ کر جائیں گے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے. یعنی ستمبر میں کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے اس حکومت کو گرانا ہے. اسی لیے یہ الیکشن جو ہے وہ جو اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو, یا پھر دوسری جانب جو ہے وہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ از اے ٹیسٹ آف دا ٹائم. اس عوام تک جو ہے وہ لوگوں کو یا ایک مومنٹم کو چینج کرنے کے لیے یا الیکشن کو جانب جانے کے لیے اس الیکشن کے اندر اگر پی ٹی آئی ایک بار پھر سے جو وہ کلین سویپ کرتی ہے اور 7-8 سیٹیں لے لیتی ہے, تو پھر ایک بڑا جواز پیدا ہو جائے گا کہ اب الیکشن کے لیے جانا ہی ہے. یعنی اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. جب عمران خان اتنی مقبولیت کے ساتھ ہیں اور ان کا بیانیہ اتنی مقبولیت کے ساتھ ہے, تو پھر اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم الیکشن کے اندر جائیں. سو دوستو, ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور بھی بہت ساری باتوں کے اندر بہرحال, لیکن یہ جو ڈیوائیڈ ہے آن اے ون وے جو ہے وہ نون لیگ از ٹرائنگ کہ وہ اپنے ووٹوں کو کہیں اور جانے نہ دے. یعنی احتجاج میں کھڑے ہوئے اگر 500 لوگ ہیں کسی بھی حلقے کی کانسیکوینسی کے اندر, تو اگر وہاں کا ووٹ لینے والا بھی ان کے درمیان کھڑا ہو جائے گا تو یقیناً جو ہے وہ یہ ایک چند لمحوں کے لیے ایک ڈرامہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک بڑے لمحے کے لیے نہیں. یعنی جب آپ خود حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کے اقدامات کے اوپر اس طرح کے جو ہے وہ باتیں کریں گے,
تو سوالیہ نشان تو اٹھیں گے. اور خاص کر کے جب نواز شریف طرح کے کیلیبر کے لوگ یا وہ طاقتور لوگ جو نواز شریف کی طرح سے ہیں, تو ان کو اگر اپنے فیصلے کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے کو دیکھنا پڑے گا یا ان کے فیصلے کوئی نہیں مانے گا اور ان کو میٹنگ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, تو پھر پارٹی کا حال آگے جا کے کیا ہوگا یہ آپ بہت بہتر جان سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. میں ہوں جہاں زیب زیبی. ہمارے وی لاگس میں اپنی باتیں شیئر کرتے رہیں, اپنے کامنٹ شیئر کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.